کاش وہ سامعین حضرات، ایک مہذب انسان کی فطرت ہے کہ وہ شخصی طور پر اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے فکر کرتا ہے۔ انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بندہ مومن کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تو برائی کے کاموں سے بچائے لیکن اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کرے، بلکہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، دین اسلام نے تربیت کے نظام کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ انسان کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے بچپن۔ جس طرح اس کی تربیت ہوگی وہ ویسا ہی بنے گا۔ اس لیے اسلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اگر بچے کی تربیت اسلام کے پیش کردہ اصولوں کے مطابق کی جائے تو وہ بچہ زندگی کے ہر مرحلہ میں خیر و بھلائی پر رہے گا اور ترقی پر رہے گا، کبھی اس میں بگڑنے کا 1% بھی امکان پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی تربیت کے اصول کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ جس ذات نے انسان کو وجود عطا فرمایا اس کی تربیت کے اصول بھی اسی نے نازل فرمائے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا میں آنے والا بچہ ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین کی مرضی، چاہے اس کو یہودی بنائے یا نصرانی بنائے یا مجوسی بنائے۔ پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے تو تمام چیزیں اس کی صاف ہوتی ہیں، پھر ماحول اس پر اثر کرتا ہے، جس طرح ماحول ہوگا بچہ اس کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ ہوتا تو وہ بچہ آنے والا دنیا میں ہیرے کی مانند ہے، لیکن جس طرح اس پر ماحول اثر کرتا ہے، پھر اگر اس پر برا ماحول اثر کرے تو وہ اپنی قدر و قیمت کو کھو دیتا ہے، ہیرا ہونے کے باوجود وہ ایک پتھر کی مثل بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے انسان کی تربیت کا، وہ عقیدے کی تربیت۔ سب سے پہلے اولاد کو ایمان کی تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول، کیونکہ عقیدہ ایک بیج کی مثل ہوتا ہے۔ جس طرح اگر بیج قوی اور طاقتور ہو تو درخت اور پھل طاقتور پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کی تربیت اولاد کے لیے ایک فائدہ مند ہے۔ اگر اولاد کی تربیت حضور علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہوئی تو اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ اپنی اولاد کو دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں اس وقت تک ہمارے اعمال کسی کام کے بھی نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر ہمارے اعمال بیکار اور بے فائدہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے پیارے نبی اپنی زبان مبارکہ سے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے سگے بھائی، تمہاری بیویاں،
وعشیرتکم تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموہا وہ تمہارا مال جو تم نے کمایا، وتجارہ اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تم ڈر رکھتے ہو، تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونہا تمہارے بڑے بڑے مکانات، تمہاری بڑی بڑی کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو بیان کیا کہ اگر تمہیں ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فتربصوا پھر میرے حکم کی انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ کہیں میں تم پر اپنا حکم نہ کوئی نازل کر دوں، یعنی عذاب نہ تم پر نازل ہو جائے۔ اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر جو جس طرح چاہتا ہے معاذ اللہ کبھی حضور علیہ السلام کی شان میں بکواسات کرتا ہے، کبھی ازواج مطہرات پر الزامات لگانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے صحابہ پر بکواسات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے اپنی آوازیں نہیں اٹھائیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کی 100 بیماریاں آ چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قسم کا یہ عذاب ہی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد، ہمیں اپنے مکانات، ہمیں اپنا مال، ہمیں اپنی جان تو عزیز ہے، لیکن ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر پہرہ دینے کی کوشش نہیں کی۔